مدثر احمد صاحب کا سوال ہے ہمارے پاس۔ دوست صاحب، مدثر صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر غلیل سے پتھر کے ساتھ کسی پرندے کا شکار کیا جائے اور وہ ذبح کرنے سے پہلے مر جائے اور خون نہ نکلے تو کیا وہ شکار حلال ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں ہے کہ چوٹ لگ کر مرا ہوا حلال نہیں ہے، کیا اس کا اطلاق شکار پر بھی ہوتا ہے؟ جی قرآن کریم نے جو بات بیان کی ہے اس کو لیے قرآن کریم نے لفظ استعمال فرمایا ہے الموقوذۃ، جس کو چوٹ لگی ہو وہ اگر ذبح نہ کیا جا سکے، ذبح کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ اب اس کی جو چوٹ کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ چوٹ لگنے سے انسان نے پہلے تو یہ ہے کہ انسان نے خود اس کو نشانہ بنایا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے اگر اس کو نشانہ بنایا ہے، اور چوٹ ایسی لگی ہے کہ جو ظاہری چوٹ ہے، اندرونی چوٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے کٹ لگا ہے اگر اس جانور کو، اس پرندے کو، پھر وہ حلال ہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے کٹ نہیں لگا، کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں لگا اور اس کے اندرونی چوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جانور مرا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں واضح حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سیر پہ شکار پہ جاتے ہیں اور ہم بھالا جو ہے وہ جانور کو مارتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو وہ جانور ہمیں جلدی نہیں ملتا، اور جب ہم اس تک پہنچتے ہیں تو اس وقت تک وہ جانور مر چکا ہوتا ہے، ہمیں ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کو دیکھو، پہلے تو یہ ہے کہ جو بھالا آپ نے مارا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ماریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جانور کو دیکھیں کہ وہ بھالا جو ہے اس نے خزق کیا ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی کٹ لگایا ہے، اگر وہ کٹ لگانے سے مرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر حلال ہے۔ لیکن اگر وہ یعنی بھالا جو ہے وہ اس کے ایک طرف تو اس کا پھل ہوتا ہے جس کی تیز دھار ہوتی ہے وہ کاٹتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھاری ڈنڈا ہوتا ہے ایک، اور جو لگنے سے وہ ویسے بھی جانور مر سکتا ہے۔ یعنی ایک ہے اس کا سیدھا لگنا یوں، ایک یہ جو ہے چوڑے رخ پہ لگنا، اس کے اوپر گرا ہے اس کو لگا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے پھل کی وجہ سے نہیں لگا بلکہ اس کی ویسی چوٹ لگنے کی وجہ سے لگا ہے تو پھر اس صورتحال میں اس کا خون نکلنے کی بجائے اس کے جسم کے اوپر کٹ نہیں لگے گا، تو اگر اس کو کٹ نہیں لگا تو پھر اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اگر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ پھر حلال نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیر کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر جو ہے وہ چوٹ اس طرح لگائے کہ اس کی وجہ سے کٹ لگے اور پھر وہ جائز ہے، لیکن کٹ کے بغیر اگر مرا ہے تو پھر وہ اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ پھر